بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ابتدا کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ اس میں 3 لفظ ہیں: اللہ، رحمان اور رحیم، یعنی اللہ کے نام سے جو بہت مہربان، جو رحم والا ہے۔ اچھا، اللہ کے بارے میں تو یہ ہے کہ الہ، تو الہ کا معنی تو یہ ہے کہ اقتدار اور قانون، جس کے پاس ہے، جو قانون دیتا ہے، جس کے پاس اقتدار ہے اس پوری کائنات کا، جو خالق اور حاکم ہے۔ اچھا، الہ سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسی ہستی جس کی اطاعت اور محکومی اختیار کرنی چاہیے، جس کے قوانین پر چلنا چاہیے۔ اچھا، ایک بات یہ ہے کہ اس تاریخ نو انسانی پر اگر آپ نظر ڈالیں تو نو انسانی کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ الہ کا تصور انسانوں کے درمیان ہمیشہ رہا، شروع سے رہا۔ اس کی شکل کچھ بھی ہو، اس کا طریقہ کار کچھ بھی ہو، پرستش ہو یا قوانین پر عمل کرنا ہو یا ڈر اور خوف ہو، لیکن الہ کا تصور نوع انسانی کی تاریخ میں شروع سے آپ کو ملے گا، آج بھی ہے، ہر قوم کے اندر ہے، ہر فرد کے اندر ہے، ہر معاشرے کے اندر یہ تصور پایا جاتا ہے الہ کا، ہر نظام کے اندر ہے، چاہے وہ باطل کا نظام ہو، چاہے وہ مذہب باطل ہو، چاہے وہ مذہب حق پر مبنی ہو، لیکن اس میں الہ کا تصور آپ کو یقیناً ملے گا۔ اچھا، یہ جو کہا جاتا ہے ملحدین کہ وہ جو ہے الہ کا تصور ان میں نہیں ہوتا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان کے اندر بھی الہ کا تصور ہوتا ہے، وہ کسی اور شکل میں ہوتا ہے۔ وہ انکار کرتے ہیں، اور جس چیز کا اقرار کرتے ہیں اصل میں وہ مانتے نہیں ہیں، لیکن جانتے ہیں کہ وہ بھی الہ ہے، وہ کسی نہ کسی قوت کا اقرار کرتے ہیں۔ ان کا انکار کیا ہوتا ہے؟ ان کا انکار کتاب کا انکار ہوتا ہے، قرآن مجید کا انکار ہوتا ہے، یا جو بھی وحی و تنزیل ہوتی ہے کسی بھی مذہب کے بانیان کی طرف سے جو دی گئی ہوتی ہے، جس کو اس مذہب کے لوگ جو ہے مقدس کتاب مانتے ہیں، اس کا انکار ہوتا ہے، اور تو کچھ نہیں ہوتا۔ اور یوں تو دیکھا جائے تو یہود نصارہ کو نہیں مانتے، اور نصارہ یہود کی کتاب کو نہیں مانتے، اور اس طرح سے دونوں ایک دوسرے کے انبیاء کو نہیں مانتے، نبی کو نہیں مانتے۔ اسی طرح سے دونوں مل کر مسلمانوں کے نبی کو، جو امت مسلمہ ہے اس کے نبی کو نہیں مانتے، رسالت کا انکار کرتے ہیں، تو وہ بھی اسی طرح سے ہیں، وہ پھر کسی کو بھی نہیں مانتے۔ لیکن بہرحال وہ اس کے علاوہ وہ ایک الہ کا تصور ان کے اندر بھی ہوتا ہے، کسی اور شکل میں ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ الہ کا تصور جو ہے وہ نوع انسانی کی تاریخ میں آپ کو ملے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ قرآن مجید نے الہ کا تصور جو دیا ہے وہ دیگر ادیان یا مذاہب سے مختلف دیا ہے۔ یہ ہم اس پر بحث کر سکتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن الہ کا تصور بہرحال نوع انسانی کی تاریخ میں آپ کو ملے گا۔ اب ہم آ جاتے ہیں الرحمن الرحیم، یعنی جو بہت مہربان، جو رحم والا ہے۔ یہ 2 لفظ دراصل صفات خداوندی ہیں، یعنی اسماء الحسنہ ہیں، قرآن مجید میں آیا ہے۔ اچھا، یہ 2 اسماء الحسنہ، 2 صفات خداوندی کس بات کی متقاضی ہیں؟ یعنی ان کا مظاہرہ کس چیز میں ہوتا ہے، کہ اس کا مظاہرہ کیا ہوتا ہے، اس کا مظاہرہ کہاں ہوتا ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں سمجھنا پڑے گا
کہ الرحمن اور الرحیم جو بہت مہربان ہے اور جو رحم والا ہے، اس کا اس کائنات میں مظاہرہ رحمت کی شکل میں ہوتا ہے۔ یعنی آپ اس کائنات کو دیکھیں، آسمانوں کو دیکھیں، اس زمین کو دیکھیں اور نوع انسانی کی پوری تاریخ کو دیکھیں، اور اس زمین پر پھیلے ہوئے آپ کو جو جانور نظر آتے ہیں، جو درخت نظر آتے ہیں، جو یہاں کے موسم نظر آتے ہیں، ان سب کی طرف اگر آپ دیکھیں تو آپ کو چاروں طرف رحمت ہی رحمت نظر آئے گی۔ یعنی آپ کو انسان کی جو موجودگی ہے وہ اس بات کی غمازی کر رہی ہے کہ اس کی کوئی ربوبیت کر رہا ہے، اس کی کوئی نشو و نما کر رہا ہے، اور نسل در نسل یہ آگے کی طرف آ رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہے، وہ رحمت کر رہا ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی دو صفات ہیں، اسماء الحسنہ ہے، الرحمن اور الرحیم، اس کا یہ پرتو ہے، اس کا یہ مظاہرہ ہے رحمت کی شکل میں، جو آپ اپنے سامنے دیکھتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر دیکھتے ہیں۔ یہ آپ کا نظام تنفس جو ہے، جو آ رہا ہے اور جو جا رہا ہے، تو یہ بھی اسی رحمت سے قائم ہے۔ اچھا، یہ جو رحمت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر واجب قرار دے رکھا ہے۔ یعنی یہ رحمت جو ہے اس کائنات کو، اس نوع انسانی کو ملتی رہے گی، یہ بات اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر واجب کر دی ہے۔ اس نے خود یہ ذمہ داری لی ہے، وہ اس ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو اختیار نہیں ہے، نہیں، اس نے ایک لی ہوئی ہے ذمہ داری، وہ لے چکا ہے، وہ فیصلہ کر چکا ہے، عالم امر میں وہ فیصلہ کر چکا ہے کہ یہ ذمہ داری میری ہے۔ تو یہ رحمت جو ہے اللہ تعالیٰ کی انسانوں کے لیے، کائنات کے لیے، یہ رحمت جو ہے اس نے اپنے اوپر پابندی لگا دی ہے کہ اس کے یہ ذمہ دار ہے، وہ اس کی رحمت دے گا۔ اچھا، یہ رحمت کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس کائنات کی اور انسانوں کی نشو و نما ہو جائے، پوری نشو و نما ہو جائے، انسانوں کو بھی اور ہر شے کائنات کی، اس کو نشو و نما کا سامان ملتا رہے۔ تو 6/12 ایک آیت ہے اور 6/54 یہ دوسری آیت ہے۔ آپ اس کو پڑھیں گے تو اس میں یہ آپ کو مفہوم ملے گا کہ کہا جا رہا ہے کہ آپ پوچھیں تو صحیح کہ یہ آسمان و زمین کو جو بنایا گیا ہے، کوئی پروگرام تو ہوگا، کوئی تو اس کا مقصد ہوگا۔ یعنی انسانوں کی اتنی نسل جو چل رہی ہے اور جو آسمان اور زمین ہے، ان کا کوئی مقصد، کوئی پروگرام تو ہوگا۔ تو آگے بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہ اس کا پروگرام اور مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ رحمت کا حصول۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے کہ رحمت دے، اور انسانوں کی اور کائنات کی اشیاء کی ذمہ داری یہ ہے کہ رحمت وہ لے اور اس کی نشو و نما ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے واجب اپنے اوپر کر رکھا ہے، اور یہ انسانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ رحمت کو لے، وصول کرے اور اس کا ایک سلسلہ چلتا رہے۔ اچھا، اب ہم ایک تیسری آیت کی طرف آتے ہیں، 10/57۔ ایک تو یہ ہمیں رحمت نظر آتی ہے کائنات کی شکل میں اور انسانوں کی ربوبیت کی شکل میں۔ ایک اور رحمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے رحمت کہا ہے، وہ رحمت وحی و تنزیل ہے، وہ قرآن مجید ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا ضابطۂ حیات ہے، اسے بھی اللہ تعالیٰ نے رحمت کہا ہے۔ یعنی انسان کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ اس کو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے اور صرف اس کو گھومنے پھرنے کی، سیر و فی الارض کی ضرورت ہوتی، نہیں، اس کے علاوہ بھی اس کو
ایک ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے سینے میں کچھ کشمکش ہوتی ہے، کچھ اضطراب ہوتا ہے، اس کی بھی شفا کا بندوبست ہونا چاہیے۔ ہمارے لیے ہمارے اندر ہوتا ہے نا کہ یار یہ معاشرہ اتنا بگڑا ہوا کیوں ہے، تو یہ جو کشمکش ہے، یہ جو اضطراب ہے، اس کی شفا کے لیے اس نے سامان کیا ہے۔ ہر قوم کو کامیابیوں کی طرف رہنمائی کی سبیل چاہیے، ہر قوم ایک دوسرے سے آگے جانا چاہتی ہے، ہر معاشرے کا فرد آرزو رکھتا ہے کہ اس کو کامیابی ملے، ہدایت کی آرزو ہو یا ضلالت کی آرزو ہو، انسان کے اندر ہوتی ہے۔ اس سے مبرہ کوئی بھی انسان نہیں ہوتا ہے، اس کی ہوتی ہے کہ میں آگے سے آگے جاؤں، یہ اس کے اندر آرزو ہے۔ تو اس آرزو کے لیے ہدایت جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری بھی پوری کی کہ انسان کو بتایا کہ ہاں یہ تمہاری جو اندر آرزو پنپ رہی ہے، اس کا لیے ہدایت بھی اس میں موجود ہے۔ اب ہم آتے ہیں 10/58 میں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے وحی و نازل ہدایت کی اسے، جسے انسان اپنی محنت سے نہیں لے سکتا تھا، تو یہ اس نے پیش کیا کہ یہ ہے ہدایت اور یہ آپ کو دی جا رہی ہے۔ اچھا، اب 17/82 پر آ جاتے ہیں آیت پہ۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ اس ہدایت سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ تمہارا جو کشمکش ہے یہ دور ہو جائے گی، تمہاری صلاحیتوں کی عمدگی سے نشو و نما ہو جائے گی، اور اس کے برعکس جو ضلالت والے لوگ ہیں یا ظلم کرتے ہیں، استبداد کرتے ہیں، سرکشی برتتے ہیں، ان کے لیے بھی سامان ہلاکت کا اس میں مواد موجود ہے کہ وہ ان کی سامان ہلاکت ہو سکتی ہے، کی جا سکتی ہے۔ اس کا طریقہ کار اس میں بتایا، ہدایت بتائی ہے اس میں کہ وہ بھی ہو جائے گا۔ اچھا، ویسے یہ ہے کہ جب انسان خود ترقی کرتا ہے نا تو وہ طلوع سحر کی طرف جاتا ہے، تو جب انسان طلوع سحر کی طرف جاتا ہے تو شب کی تاریکی آٹومیٹکلی چھٹتی چلی جاتی ہے، تو انسان جب ہدایت کی طرف جاتا ہے تو پھر ضلالت خود بخود ختم ہوتی رہتی ہے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سمجھنے کے لیے ہم آخری آیت پہ آتے ہیں، 6/163 163۔ اس میں یہ ہے کہ انا اول المسلمین، سب سے پہلے میں خود اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ یعنی اب آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کیفیت اگر آپ کی ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ انا اول المسلمین، کہ سب سے پہلے میں ہوں، میں سر تسلیم خم کرتا ہوں، تو پھر آپ کے پیچھے ایک جماعت بنتی چلی جائے گی جس کو جماعت مومنین کہتے ہیں، اور یوں آپ جو ہیں وہ ہدایت کی راہ پر گامزن ہو جائیں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہم نے ترجمہ اور مفہوم دیکھا کہ کیا ہے، کس طرح سے رحمت ہے۔ ایک رحمت وہ جو ہمیں نشو و نما، مادی طبعی نشو و نما کی طرف سے ملتی ہے، اور ایک رحمت وہ ہے جو ہمیں قرآن مجید کی ہدایت کی طرف سے ملتی ہے۔ تو یہ ہے رحمان اور رحیم، اللہ رحمان اور رحیم، یعنی یہ دو صفات خداوندی اسماء الحسنہ کا مفہوم۔ وما علینا الا البلاغ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔